اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان اللہ یحب المحسنین۔ ترجمہ: تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے، وہ اللہ کی باتوں کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں، اور انہوں نے ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی، اور تم ان میں سے چند ایک کے علاوہ سب کی کسی نہ کسی خیانت پر مطلع ہوتے رہو گے، تو انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل نے عہد الہی کو توڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء کی تکذیب کی اور انبیاء کرام کو قتل کیا اور تورات کے احکام کی مخالفت کی، نیز ان آیات کو بدل دیا جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت کا بیان تھا جو توریت میں بیان کی گئی ہیں، نیز انہوں نے اللہ کی بہت سی ہدایات کو فراموش کر دیا جو توریت میں دی گئی تھی کہ وہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور ان پر ایمان لائیں، تو ان حرکتوں کے نتیجے میں اللہ نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بدعمالیوں کی وجہ سے بھی دل سخت ہو جاتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آنسو دلوں کی سختی کی وجہ سے خشک ہوتے ہیں، اور دلوں کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور عیب زیادہ ہونے کی وجہ سے گناہ کثیر ہوتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی سختی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان لوگوں کی خیانتوں پر مطلع ہوتے رہیں گے، کیونکہ دغا بازی، خیانت، عہد توڑنا اور رسولوں کے ساتھ بد عہدی ان کے اور ان کے آباء و اجداد کی قدیم عادت ہے۔ ہاں، ان میں سے جو ایمان لانے والوں کی تھوڑی سی تعداد ہے یہ خائن نہیں ہے، اور ان لوگوں سے جو کچھ پہلے سرزد ہوا اس پر گرفت نہ کرو۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت اس قوم کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے پہلے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا، پھر توڑ دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر مطلع فرمایا اور یہ آیت نازل کی۔ اس صورت میں معنی یہ ہے کہ ان کی اس عہد شکنی سے درگزر کیجیے جب تک وہ جنگ سے باز رہیں اور جزیہ ادا کرنے سے منع نہ کریں۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ ترجمہ: اور جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصارہ ہیں، ان سے ہم نے عہد لیا تو وہ ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے جو انہیں کی گئی تھیں، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بغض ڈال دیا، اور ان قریب اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ یہودیوں کے بعد اب عیسائیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصارہ یعنی دین خدا کے مددگار ہیں، ان سے بھی ہم نے اللہ تعالیٰ اور کے رسولوں پر ایمان لانے کا عہد لیا، لیکن وہ بھی انجیل میں دی گئی نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے اور انہوں نے بھی عہد شکنی کی، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ چنانچہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب نصارہ نے کتاب الہی یعنی انجیل پر عمل کرنا ترک کیا اور رسولوں کی نافرمانی کی، فرائض ادا نہ کیے اور حدود الہی کی پرواہ نہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان عداوت ڈال دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ فرقوں میں بٹ گئے اور ایک دوسرے کو تباہ کرنے لگے۔ چنانچہ دو عالمی عظیم جنگیں اور ان کی تباہیاں انہی صاحبان کی برکت سے ہوئیں۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ ترجمہ: اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے اور تم پر بہت سی وہ چیزیں ظاہر فرماتے ہیں جو تم نے اللہ کی کتاب سے چھپا ڈالی تھیں، اور بہت سی معاف فرما دیتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب۔
یہاں یہودیوں اور عیسائیوں سب سے خطاب ہے۔ فرمایا گیا اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، وہ تم پر بہت سی وہ چیزیں ظاہر فرماتے ہیں جو تم نے اللہ کی کتاب سے چھپا ڈالی تھیں، جیسے رجم کی آیات اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو تم نے چھپا دیے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے، اور یہ آپ کا معجزہ ہے۔ تمہاری چھپائی ہوئی چیزیں بیان کرنے کے ساتھ بہت سی باتیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیتے ہیں اور ان کا ذکر بھی نہیں کرتے اور نہ ان پر مواخذہ فرماتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کا ذکر فرماتے ہیں جس میں مصلحت ہو۔ یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا بیان ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ اس آیت مبارکہ میں نور سے کیا مراد ہے، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ فقی ابواللہ سمرقندی فرماتے ہیں نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن ہے۔ امام ابو محمد حسین بن مسعود بغوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اسلام ہے۔ علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور اس لیے فرمایا کہ جس طرح اندھیرے میں نور کے ذریعے ہدایت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لفظ نور کی تفصیل لکھتے ہوئے فرماتے ہیں نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ علامہ صافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس آیت میں نور رکھا گیا اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بصیرتوں کو روشن کرتے ہیں اور انہیں رشد و ہدایت فرماتے ہیں، اور اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نور حصی، وہ نور جسے دیکھا جا سکے، اور مانوی جیسے علم و ہدایت اس کی اصل ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قول کہ نور اور کتاب دونوں سے مراد قرآن ہے، یہ ضعیف ہے کیونکہ حرف عطف معطوف و معطوف علیہ میں مغایرت یعنی ایک دوسرے کا غیر ہونے کو مستلزم ہے۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور کون سی رکاوٹ ہے اس بات سے کہ دونوں نعتیں یعنی نور اور کتاب مبین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوں۔ بے شک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نور عظیم ہے انوار میں ان کے کمال ظہور کی وجہ سے، اور حضور بنور صلی اللہ علیہ وسلم کتاب مبین ہے اس حیثیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمی اسرار کے جامع ہیں اور احکام و احوال و اخبار کے مظہر ہیں، بلکہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نور ہونا بیان فرمایا۔ چنانچہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، یعنی حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا؟ ارشاد فرمایا اے جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے جسے اللہ نے پیدا فرمایا۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ ترجمہ اللہ اس کے ذریعے اسے سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی مرضی کا تابع ہو جائے، اور انہیں اپنے حکم سے تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہاں قرآن کی شان کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے اسے ہدایت عطا فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہو جاتا ہے، اور جو اپنے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کفر و شرک اور معاصی کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان اور اعمال صالحہ کے نور میں داخل فرما دیتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ بہی کی ضمیر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہیں۔ اس اعتبار سے معنی بنے گا کہ اللہ تعالیٰ حضور بنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ معنوی اعتبار سے یہ بات قطعاً درست ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح بن مریم ہے۔ تم فرما دو اگر اللہ مسیح بن مریم کو
اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرما لے تو کون ہے جو اللہ سے بچانے کی طاقت رکھتا ہے؟ اور آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نجران کے عیسائیوں نے یہ بات کہی ہے اور نصرانیوں کے فرقہ یعقوبیہ اور ملکانیہ کا یہی مذہب ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بتاتے ہیں کیونکہ وہ حلول کے قائل ہیں، اور ان کا اعتقاد باطل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کیا ہے، جیسے پھول میں خوشبو اور آگ میں گرمی نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تعالیٰ سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم کفر دیا اور اس کے بعد ان کے مذہب کا فساد بیان فرمایا۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی کئی طرح تردید ہے۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ سکتی ہے اور جسے موت آ سکتی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام ماں کے شکم سے پیدا ہوئے اور جس میں یہ صفات ہوں وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ تمام آسمانی اور زمینی چیزوں کا مالک ہے اور ہر چیز رب کا بندہ ہے۔ اگر کسی میں اللہ تعالیٰ نے حلول کیا ہوتا تو وہ اللہ کا بندہ نہ ہوتا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ از خود خالق ہے۔ اگر آپ علیہ السلام میں الوہیت ہوتی تو آپ علیہ السلام بھی از خود خالق ہوتی۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير۔ ترجمہ، اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ اے حبیب تم فرما دو اگر ایسا ہے تو پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں دیتا ہے، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے عام آدمی ہو، اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل کتاب آئے اور انہوں نے دین کے معاملہ میں آپ سے گفتگو شروع کی۔ آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے اس کے عذاب کا خوف دلایا، تو وہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیا ڈراتے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہودیوں کے قول کا مطلب یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایسے پیارے ہیں جیسے بیٹا باپ کو، کیونکہ بیٹا کتنا ہی برا ہو مگر باپ کو پیارا ہوتا ہے، ایسے ہی ہم ہیں۔ یہاں بیٹے سے مراد اولاد نہیں، کیونکہ وہ لوگ اپنے کو اس معنی میں خدا کا بیٹا نہ کہتے تھے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو اعمال سے مستغنی جاننا عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ آج کل بعض اہل بیت سے محبت کے دعوے دار حضرات اور بعض جاہل فقیروں کا یہی عقیدہ ہے۔ ایسا عقیدہ کفر ہے، کیونکہ قرآن کریم نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر فرمایا۔ پھر وہ تمہیں گناہوں پر عذاب کیوں دیتا ہے؟ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم 40 دن دوزخ میں رہیں گے، یعنی بچڑے کی پوجا کی مدت کے برابر۔ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم بیٹوں کی طرح اللہ کو پیارے ہو تو تمہیں یہ سزا بھی کیوں ملے گی، یعنی اس بات کا تمہیں بھی اقرار ہے کہ گنتی کے دن تم جہنم میں رہو گے۔ تو سوچو کوئی باپ اپنے بیٹے کو یا کوئی شخص اپنے پیارے کو آگ میں جلاتا ہے؟ جب ایسا نہیں تو تمہارے دعوے کا جھوٹا اور باطل ہونا تمہارے اقرار سے ہی ثابت ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترات من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، اے کتاب والو بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے، وہ رسولوں کی تشریف آوری بند ہو جانے کے عرصہ بعد تم پر ہمارے احکام ظاہر فرما رہے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں۔ تو بے شک تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا تشریف لا چکا اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو اپنے عظیم ترین احسان کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک 569 برس کی مدت کسی بھی نبی کی تشریف آوری سے خالی رہی۔ اس کے بعد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تو ایسی نعمت ہے جیسے شدید پیاس میں خوشگوار جاں بخش ٹھنڈا پانی یا شدید گرمی تپش
اور حبس میں خوشگوار بارش، تو ایسی انتہائی حاجت کے وقت تم پر اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت بھیجی گئی تو تمہیں اس کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اب تو تمہارے پاس یہ کہنے کا موقع بھی نہیں رہا کہ ہمارے پاس کچھ تنبیہ کرنے والے تشریف نہیں لائے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی زمانے کا نام زمانہ فطرت ہے۔ اس زمانے کے لوگوں کو صرف عقیدہ توحید کافی تھا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب اس نے تم میں سے انبیاء پیدا فرمائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو سارے جہان میں کسی کو نہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی تلقین فرمائی اور اس ضمن میں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور بطور خاص 3 نعمتیں یہاں بیان فرمائیں۔ نمبر 1، بنی اسرائیل میں انبیاء تشریف لائے۔ نمبر 2، بنی اسرائیل کو حکومت و سلطنت سے نوازا گیا، بنی اسرائیل آزاد ہوئے اور فرعونیوں کے ہاتھوں میں قید ہونے کے بعد ان کی غلامی سے نجات پائی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ملوک یعنی بادشاہ سے مراد ہے خادموں اور سواریوں کا مالک ہونا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو کوئی خادم اور عورت اور سواری رکھتا وہ ملک کہلایا جاتا ہے۔ نمبر 3، بنی اسرائیل کو وہ نعمتیں ملی جو کسی دوسری قوم کو نہ ملی، جیسے من و سلوہ اترنا، دریا کا پھٹ جانا، پانی سے چشموں کا جاری ہو جانا وغیرہ۔ اس آیت میں بیان کی گئی پہلی نعمت سے مراد ہے کہ پیغمبروں کی تشریف آوری نعمت ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس کے ذکر کرنے کا حکم دیا کہ وہ برکات و ثمرات کا سبب ہے۔ اس سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارک منانے اور اس کا ذکر کرنے کی واضح طور پر دلیل ملتی ہے کہ جب انبیاء بنی اسرائیل کی تشریف آوری نعمت ہے اور اسے یاد کرنے کا حکم ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تو اس سے بڑھ کر نعمت ہے۔ اسے تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، سورہ آل عمران، بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان میں عظیم رسول مبعوث فرمایا۔ اس آیت میں بیان کی گئی دوسری نعمت سے معلوم ہوا کہ حکومت اور سلطنت اور اقتدار بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ حکومت اور سلطنت اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلائی جائے، غریبوں کی مدد کی جائے، لوگوں کے حقوق ادا کیے جائیں، ظلم کا خاتمہ کیا جائے اور ملک کے باشندوں کو امن و سکون کی زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ یہاں حکمرانی کرنے والوں کے لیے نصیحت آمیز کچھ احادیث ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کسی رعایا کا حکمران بنایا ہو اور وہ خیرخواہی کے ساتھ ان کی نگہبانی کا فریضہ ادا نہ کرے تو وہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گا۔ حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کو جس والی کی رعایا بنایا جائے پھر وہ والی ایسی حالت میں مرے کہ اس نے مسلمانوں کے حقوق غصب کیے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام فرما دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ، میری امت کا جو شخص بھی کسی پر والی اور حاکم ہو اور وہ ان پر سختی کرے تو تو بھی اس پر سختی کر، اور اگر وہ ان پر نرمی کرے تو بھی اس پر نرمی کر۔ حضرت ابو مریم ازدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے کسی کام کا والی بنائے اور وہ ان کی حاجت مندی، بے کسی اور غریبی میں ان سے کنارہ کشی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت مندی، بے کسی اور غریبی میں اسے چھوڑ دے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب آپ مرتبہ خلافت پر فائز ہوئے تو گھر آ کر مصلی پر بیٹھ کر رونے لگے اور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میں نے عرض کی، اے امیر المومنین، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میری گردن پر تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، اور جب میں نے بھوکے فقیروں، مریضوں، مظلوم قیدیوں اور مسافروں، بوڑھوں، بچوں، عیالداروں، الغرض پوری سلطنت کے مصیبت زدوں کی خبرگیری کے بارے میں غور کیا اور مجھے معلوم ہوا کہ میرا رب قیامت کے دن ان کے بارے میں مجھ سے
بعد پرس فرمائے گا تو مجھے اس بات سے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے ان کے بارے میں جواب نہ بن پڑے، بس اس بھاری ذمہ داری اور اس کے بارے میں بعد پرس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ ترجمہ: موسیٰ نے فرمایا، اے میری قوم، اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنے پیٹھ پیچھے نہ پھرو کہ تم نقصان اٹھاتے ہوئے پلٹو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلانے کے بعد ان کو اپنے دشمنوں پر جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اے قوم، مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ اس زمین کو مقدس اس لیے کہا گیا کہ وہ انبیاء کرام کی مسکن رہائش گاہ تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کی سکونت سے زمینوں کو بھی شرف حاصل ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی باعث برکت ہوتی ہے۔ کل بھی اسے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوہ لبنان پر چڑھے تو آپ علیہ السلام سے کہا گیا، دیکھیے جہاں تک آپ علیہ السلام کی نظر پہنچے وہ جگہ مقدس ہے اور آپ کے اولاد کی میراث ہے۔ یہ سرزمین طور اور اس کے گرد و پیش کی تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ تمام ملک شام اس میں داخل ہے۔